اعمال کی اصلاح کرم سے کر دے۔ کہ اگر واقعی کسی حسین سے محبت کرنی ہے تو میرے آقا جیسا حسین دنیا میں کوئی نہیں آیا، بلکہ سچی بات یہ ہے حسن تو کامل جب ہوتا ہے جب نبی پاک کے قدموں پر حاضری دیتا ہے۔ سبحان اللہ، بریلی کے تاجدار نے اس سراپے کا کیسا نقشہ کھینچا، فرماتے سنو آنکھیں کیسی تھی، فرماتے ہیں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، ہونٹ کیسے تھے پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی لطافت پہ لاکھوں سلام، وہ زبان کیسی تھی، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ پیارے آقا کا دہن کیسا تھا، کہتے وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام، وہ ہاتھ کیسے تھے جن کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام۔ پیارے آقا کے چہرہ انور کی رنگت کیسی تھی، فرماتے جس کی رنگت سے بے رنگے رنگے گئے، اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام۔ بچپن کیسا تھا، اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن، اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام۔ شکم مبارک کیسا، فرماتے کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ مبارک کان کیسے تھے، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ تو ایسا سراپا، ایسی حسین شخصیت، تو کیوں نہ ان سے دل و جان سے پار کیا جائے۔ اب آؤ دوسرا ریزن، حسین ہوتا ہے تو پیار ہوتا ہے، دوسرا ریزن یہ ہے کہ با کمال ہوتا ہے تو محبت ہو جاتی ہے۔ آئے ہائے، کیا نبی پاک سے زیادہ با کمال کوئی دنیا میں ہے؟ کمال کو کمال عطا کرنے والی ذات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ کمال تو کیسا کہ زمین پر کھڑے ہو کر چاند کو اشارہ کریں تو دو ٹکڑے ہو جائے، دعا فرمائیں تو ڈوبا سورج پلٹ کر آ جائے، آقا اشارہ فرمائیں تو بارش برسے، اشارہ فرمائیں تو بارش رک جائے۔ اللہ اکبر، دنیا میں بڑے طاقتور لوگ دیکھے، کوئی محلے میں طاقت رکھتا ہے، کوئی شہر میں طاقت رکھتا ہے، کوئی ملک کا سربراہ ہوتا ہے، ارے دنیا میں ایسا کوئی نہ دیکھا جو زمین پر کھڑے ہو کر چاند کو اشارہ کرے تو چاند آرڈر ماننے لگ جائے۔ ایسا کمال رب نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا، اور صحابہ کرام علیہ رضوان کا عقیدہ بھی یہی تھا کہ آپ سے زیادہ با کمال اور اللہ کی عطا سے آپ جیسا با اختیار بھی کوئی نہیں۔ اگر کسی کی پنڈلی ٹوٹ جاتی، ہاتھ ٹوٹ جاتا، آقا کی بارگاہ میں آتے، آقا ہاتھ لگا دیتے، پنڈلی لگا دیتے۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کی آنکھ نکل گئی، نبی پاک لعاب دہن لگا کر آنکھ لگا دیتے۔ ہم تو سرجن کے پاس جاتے ہیں اور صحابہ نبی پاک کی بارگاہ میں جاتے، مدینے کے لوگ آتے کہتے حضور کنواں کھودا ہے، پانی کھارا ہے، آج تو فلٹر پلانٹ لگانا پڑتا ہے۔ آقا تشریف لے جاتے، مبارک لعاب دہن کلی کر کے پانی اس میں ڈالتے، وہ پانی میٹھا ہو جایا کرتا۔ کس کمال کی بات کروں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں رات ہو گئی، صحابہ بیٹھے تھے، کہتے حضور رات کا وقت ہے، واپس گھر جانا ہے، ہم سب بھی ابھی گھر جائیں گے، کوئی موٹر سائیکل پر جائے گا، کوئی گاڑی پر جائے گا، موٹر سائیکل پر بھی لائٹ لگی ہے، گاڑی میں بھی لائٹ لگی ہے۔ تصور کرو جب عرب کے صحرا تھے، واپس جانا ہے، صحابہ کہتے حضور روشنی کا انتظام نہیں ہے۔ نبی پاک نے ایک لکڑی وہ ایک صحابی کو پکڑا دی، اور جیسے ہی ہاتھ لگایا وہ ٹارچ کی طرح روشن ہو گئی، اس سے نور نکلنے لگا۔ دونوں صحابی ڈنڈی پکڑ کر اپنے گھر کی طرف جانے لگے۔ جیسے آگے گئے، ایک جگہ ایسی آئی، ایک صحابی کا گھر رائٹ، دوسرے صحابی کا گھر لیفٹ کی طرف تھا، لکڑی ایک تھی، ایک صحابی لے جاتے، دوسرے گھر کیسے جاتے؟ صحابہ کا عقیدہ دیکھو، ایک اور ڈنڈی اٹھاتے ہیں، اس لکڑی سے لگاتے ہیں، دوسری بھی روشن ہو جاتی ہے۔ کس کمال کی بات کروں، اللہ اکبر۔ بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں نا، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیاں ہے جس کا بیاں نہیں، تیرے آگے یوں ہیں لبے لچے، فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ تو اگر کسی با کمال سے محبت کرنی ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ با کمال کوئی اور نہیں۔ بلکہ سنو، یہ کمال کا سلسلہ ختم نہیں ہوا، ابھی تو محشر میں کمال دیکھنا ہے، ابھی تو محشر میں طاقت دیکھنی ہے، ابھی تو نبی پاک کا یہ سمجھیے کہ کیا مقام محمود ہے وہ دیکھنا ہے۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو محشر میں کیا عطا ہوگا؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں عرش حق ہے، مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے، حشر میں عزت رسول اللہ کی، لا و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی
پڑتی ہے کونین میں، نعمت رسول اللہ کی ٹوٹ جائیں گے، گناہگاروں کے فوراً قید و بند حشر کو کھل جائے گی، طاقت رسول اللہ کی۔ ارے اس دن تو نبی پاک کی شان بتائی جائے گی۔ ایک اور شاعر لکھتے ہیں what is the reason to create، محشر کا میدان سجانے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ اکبر، وہ کہتے ہیں فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا۔ there is only one reason to create a میدان of محشر on the day of judgment، ایک ہی ریزن ہے، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، آقا تمہاری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ ساری دنیا کو بتانا ہے نا میرے محبوب کی شان کیا ہے۔ بڑا لاجیکل سوال ہے جناب، یہ اتنا محشر سجانے کی کیا ضرورت ہے؟ قبر سے نکلیں، رپورٹ کارڈ ہاتھ میں دے دیں، تم جنت میں جاؤ، تم دوزخ میں جاؤ، یہ میدان محشر سجایا جائے گا، اعمال نامے دیے جائیں گے، اور پھر شفاعت ہوگی، پھر پتہ چلے گا کون جنت میں کون دوزخ میں۔ ارے جناب یہ سب ہو جاتا تو بے ایمانوں کو کیسے پتہ چلتا کہ محبوب کی شان کیا ہے؟ وہاں سب دیکھیں گے، اور مزے کی بات بتاؤں، وہاں سب مان بھی جائیں گے کہ ہاں مانتے ہیں کہ یہ رسول اللہ کے رسول ہیں اور انہی کی چلنی ہے، مگر اس دن مانی نہیں جائے گی۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے۔ اس دن کا ماننا کام نہیں آنا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ قیامت میں تو سارے مان جائیں گے نا، تو سبحان اللہ، اگر کمال با کمال سے محبت کرنی ہے تو سبحان اللہ کمال تقسیمی دربار مصطفیٰ سے ہوتا ہے، تو پھر ان سے محبت کیوں نہ کی جائے۔